TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ دنیا میں کیسے کیسے عجیب واقعات جنم لیتے ہیں۔ اب آپ مجھے ہی لے لیجئے۔ میری زندگی کے سب سے خوبصورت موڑ کی بنیاد میری ایک ایسی بھلائی پر رکھی گئی ہے جو مجھے بمشکل یاد رہی تھی۔ میں اپنی کہانی مختصر طور پر بتا دیتی ہوں کہ میں فطری طور پر بہت رحم دل واقع ہوئی ہوں۔ امی مجھے میرے بچپن کے قصے سناتی رہتی ہیں کہ میں کس طرح دوسروں کی معمولی سی تکلیف پر بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ بہن بھائی شرارتاً ہاتھ پر سرخ روشنائی انڈیل کر مجھے ڈراتے تھے اور میں انہیں سچ مچ زخمی سمجھ کر دیر تک ان کی تیمارداری میں لگی رہتی۔ ہمارا مکان پرانے محلے میں تھا۔ والدین پرانے زمانے کے خیالات رکھتے تھے۔ بھائیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی۔ وہ روز سکول جاتے، ہم 3 بہنیں گھر رہ جاتی۔ بڑی بہن بہت تنگ مزاج اور جھگڑالو تھی۔ اس کا سارا وقت لڑنے اور لڑانے میں گزرتا۔ دوسری بہن کو اماں ہر وقت کام میں لگائے رکھتی۔ اسے خود بھی گھریلو کام سے دلچسپی تھی۔ میں سب سے چھوٹی تھی۔ ماں باپ نے خاصا لاڈ دیا ہوا تھا۔ دن بھر محلے کے چھوٹے بچوں کے ساتھ گلی ڈنڈا آنکھ مچولی کھیلتی پھرتی تھی۔ ابا جان کے پاس خاصی زمین تھی۔ کھانے پینے کی فکر سے سب آزاد تھے۔ انہی دنوں میری پھوپھی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے اپنے کوئی بچہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی نند کا لڑکا لے کر پالا ہوا تھا۔ یہ بچہ شروع سے ہی یتیم تھا۔ پھوپھا اس بچے کو ہمارے پاس چھوڑ گئے۔ شروع میں یہ سب سے ڈرا رہا، پھر ہم سب سے گھل مل گیا۔ ابا جان کو گھر کے امور سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ امی نے اس بچے پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ امی اس سے کتنا ظالمانہ سلوک کرتی تھی۔ قریب 13-14 سال کا کمزور سا بچہ اناج کی 2.5 من کی بوری اٹھا کر چکی پر پسوانے لے جاتا تھا۔ بازار سے تیل کے ٹین کندھے پر رکھ کر لاتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ امی کو مفت کا نوکر ہاتھ آ گیا تھا۔ امی کا رجحان دیکھ کر میرے خود غرض فطرت والے بہن بھائیوں نے اس سے پہلے والی ہمدردی اور محبت چھین لی۔ وہ بھی اسے گھر کا نوکر سمجھنے لگے۔ آپ باور کریں کہ اسے دن بھر کے کاموں کے بعد باسی کھانا ملتا تھا۔ میں اپنی امی کی برائی نہیں کر رہی، صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر امی اپنا رویہ ایسا نہ کرتی تو دوسرے لوگوں کو اس پر ظلم کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ رفتہ محلے والوں نے اپنے بھی کام اسے کرانے شروع کر دیے۔ ایک اکیلی میری ذات تھی جو دل میں اس پر رحم کھاتی۔ اس چوری چھپے کھانے کو بھی دیتی۔ اس کے کپڑوں کی سفارش بھی ابا سے کرتی۔ میرا بھی بچپن تھا، مجھے تو اب وہ اپنی چھوٹی چھوٹی مہربانیاں یاد بھی نہیں رہی جو میں اس پر ترس کھا کر کرتی رہتی تھی۔ ایک آخری بات جو میں نے اس کے لیے کی مجھے اچھی طرح یاد بھی نہیں رہی۔ ایک دفعہ امی نے اسے کسی بات پر بگڑ کر بہت مارا تھا۔ وہ اسی وقت بازار سے لوٹا تھا، شاید کسی شے کی قیمت زیادہ دے آنے کی کوئی بات تھی۔ وہ بیچارہ صبح سے کام میں لگا ہوا تھا، اس زیادتی پر جواب دے بیٹھا۔ امی کو مارنے کا بہانہ مل گیا۔ امی نے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ میں نے امی کو اسے مارتے دیکھ کر اتنے زور سے چلانا شروع کیا کہ مجبوراً امی کو میری خبرگیری کرنی پڑی۔ مار کھا کر صدیق منہ سے کچھ نہ بولا اور گھر سے نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے دوڑی، امی بولتی رہی۔ صدیق نے مجھے بہت پیار کیا اور کہا کہ اپنے ابا جان سے کہہ دینا صدیق اب کبھی نہیں آئے گا، انہیں میرا سلام بھی کہہ دینا۔ میں بری طرح سے رونے لگی کیونکہ مجھے علم تھا کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، وہ اب کہاں جائے گا۔ اس نے مجھے دیر تک تسلیاں دیں اور وعدہ لیا کہ ابھی گھر جا کر اس کے جانے کا ذکر نہیں کروں گی۔ وہ 2-3 قدم آگے چلا کہ مجھے کچھ یاد آیا۔ میں نے اسے پھر آواز دی اور جلدی اپنے کانوں کی بالیاں اتار کر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ بالیاں تقریباً 2 تولے کی ضرور ہوں گی۔ وہ پہلے جھجکا، پھر میں نے قسم لی کہ میں یہ کبھی بھی کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ میری بالیاں کہاں گئیں۔ اس نے احسان مندی سے مجھے دیکھا اور بالیاں لے کر چلا گیا۔ اس روز میں شام تک اپنی سہیلی کے گھر کھیلتی رہی۔ مجھے گھر آنے پر پتہ چلا کہ صدیق واپس نہیں آیا۔ رات کو میں نے صدیق کی مار والی بات ابا کو بتا دی۔ ابا امی پر بگڑے۔ میں نے کسی کو شبہ ہونے نہ دیا کہ میں اسے اپنی بالیاں دے کر آ گئی ہوں۔ بالیاں کھو جانے کی بھی مجھے ڈانٹ پڑی۔ میں نے یہ بہانہ بنایا کہ کھیلتے وقت میں نے بالیاں اتار کر رکھ دی تھی، پھر پتہ نہیں کہاں گئی، بات آئی گئی ہو گئی۔ مجھے اس بھلائی کا اجر پورے 14 سال بعد ملا۔ اس وقت تک مجھے یہ سب کچھ بھول بھی چکا تھا۔ میرے بھائی لائق نکلے، 2 بھائیوں کی شادی ہو گئی تو وہ الگ ہو گئے۔
وہ ابا کی زمینداری میں ہاتھ بٹانے لگے۔ زمین پہلے جتنی نہیں رہی تھی، بس گزارا تھا۔ ہم 2 بہنیں غیر شادی شدہ تھی۔ ابا جان ہماری شادی میں گھلے جا رہے تھے۔ خاندان میں کوئی معقول رشتہ بھی نہیں تھا۔ یہ ایک صبح کا ذکر ہے کہ ہمارے گھر اچانک صدیق آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے وہ کس شان سے آیا۔ اپنی گاڑی میں سے اتر کر جب اس نے ہمارے گھر کا دروازہ بجایا تو ابا جان کو بھی اسے پہچاننے میں مشکل ہو گئی۔ کوئی خواب میں بھی اس بات کا گمان نہیں کر سکتا کہ صدیق اتنا بڑا آدمی بن جائے گا کہ اس کے آنے پر پورا محلہ اکٹھا ہو جائے گا۔ اب یہ بتانا شاید ضروری نہیں رہا کہ صدیق میرا شوہر ہے۔ یہ شخص پورے 10-12 سال جدوجہد کرتا رہا اور اپنی محنت سے وسیع کاروبار چلایا۔ وہ عمر میں مجھ سے 8-9 سال بڑا ہوگا۔ میں اب اسے کہتی ہوں کہ جب اتنا روپیہ مل گیا تھا تو شادی کیوں نہ کر لی۔ اس وقت یہ بات سن کر میری گردن فخر سے اکڑ جاتی ہے کہ وہ میرا اور صرف میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی ساری عمارت کی بنیاد صرف میرے 2 تولے کی بالیوں پر رکھی گئی تھی۔ وہ اتنے اچھے دل کا آدمی بھلا اپنی محسنہ کو کیسے بھول سکتا تھا؟